امام علامہ اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواہر البحار میں نقل فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، آپ اس روایت کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ یوں ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میرے ایک امتی کے اعمال تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، حکم ہوگا اس بندے کو دوزخ کی طرف لے چلو۔ جہاں آپ کو بات اچھی لگے سبحان اللہ کہہ دیجئے، جہاں اچھی لگے آپ کا ذوق مانے تو ذرا سبحان اللہ بول دیجئے گا، مجھے پتا چلے گا کہ میں جن سے خطاب کر رہا ہوں وہ یہی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہوگا یہ کہ بندے کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، ابھی وہ راستے میں ہوگا، اور شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی تھام کے دامن مچل رہا ہوگا، وہ جا بھی رہا ہوگا لیکن دیکھ بھی رہا ہوگا۔ راوی فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام آپ کی نظر پڑے گی، آپ دیکھیں گے حضور کا امتی ہے، حضور سے محبت کرنے والا ہے، حضور کی ذات پر درود پڑھنے والا ہے، حضور سے پیار کرنے والا ہے، اس کو فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے لخت جگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سے عرض کریں گے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا امتی ہے، آپ کا غلام ہے، آپ کا چاہنے والا ہے، اور فرشتے اس کو دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے رب کریم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا؟ میرا امتی ہے، میرا غلام ہے، یہ روایت آپ نے پہلے سنی ہوگی لیکن توجہ کیجئے گا، میرا یہ غلام ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے نام کی مالا جپتا ہے، میرا غلام ہے اور دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا فرشتوں، یہ ساری جو محشر کی بزم ہے، یہ جتنا انتظام ہے، یہ سارا مصطفیٰ کے لیے کیا ہے، کیونکہ میں رب سب جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، اچھے اعمال کس نے کیے ہیں میں جانتا ہوں، برے اعمال کس نے کیے ہیں میں جانتا ہوں، جس نے سیئات کی ہے مجھے اس کا بھی پتا ہے، جس نے حسنات کی ہے مجھے اس کا بھی پتا ہے، زندگی کس نے کیسے گزاری ہے میں علام الغیوب ہوں، ابھی کام ہوتا نہیں مجھے پتا چل جاتا ہے، ازل سے میں جانتا ہوں کائنات میں کیا ہونے والا ہے، مجھے بندے کے ہر کام کی خبر ہے، مجھے پتا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں اس نے یہ اچھا کیا ہے، اس نے برا کیا ہے، میں چاہوں کسی کو جنت میں ڈال دوں، چاہوں کسی کو دوزخ میں ڈال دوں، جس کو جنت دوں گا وہ میرا فضل ہوگا، جس کو دوزخ میں ڈالوں گا وہ میرا عدل ہوگا، اور اس کے ساتھ زمین گواہی دینے والی ہے، آسمان گواہی دینے والا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دینے والا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ اعمال کا تولنا، یہ محشر کی بزم لگانا، 50,000 سال کا دن، اتنی بڑی محفل سجانے کا مقصد یہ ہے، فقط اتنا سبب ہے بزم نقاد محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ مجھے نہیں پتا اس نے کیا کیا ہے، میں نہیں جانتا اس کے کرتوت کیسے ہیں، مجھے خبر نہیں اس نے زندگی کیسے گزاری ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں میرا محبوب جیسے فرما رہے تم ایسے کرو۔ اس لیے تو شاعر نے کہا ساڈے جیتے اے بیاں دا حشر ہونا سی برا، اپنے کملی وچ چھپایا مہربانی سونیا۔ حضور کا ارشاد ہوگا، فرشتوں سے حکم ہوگا فرشتے اس کو واپس لے کے آؤ، فرشتے عرض کریں گے جی ٹھیک ہے، اس غلام کو واپس لایا جائے گا، اعمال اس کے دوبارہ تو لے جائیں گے، یاد رکھیے اعمال اس کے پہلے بھی تل چکے ہیں، اس کے گناہ زیادہ تھے نیکیاں کم تھی، اور اب پھر اس کے اعمال تو لے جائیں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کے سامنے حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھیں گے اعمال تولے گئے، نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، راوی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جیب سے کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا نکالیں گے، نکال کے نیکیوں والے پڑھنے میں رکھیں، دیکھتے دیکھتے نیکیاں زیادہ، گناہ کم ہو جائیں گے، اعلان ہوگا اسے جنت میں لے چلو، اب اس کا مقدر جنت بن چکی ہے، اس کو جنت میں لے چلو۔ راوی فرماتے ہیں وہ شخص کہے گا سونیا اس مشکل وقت میں، اس کٹھن مرحلے میں
اس مشکل ترین گھڑی میں کائنات میں سارے محبت کرنے والے چھوڑ جاتے ہیں، سارے پیار جتانے والے منہ موڑ جاتے ہیں۔ آپ ہیں کون؟ آپ کا تعارف کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اتنی کرم نوازی اور جو نا وہ غریب پروری فرما رہے ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ میرے آقا فرمائیں گے میرے غلام میں تیرا پیارا نبی ہوں، اور یہ تیرا پڑھا ہوا درود تھا جو تجھے آج کام آ چکا ہے۔ اتنی بات ہم نے سن لی۔ دو باتیں مجھے جو خاص طور پر یہاں کرنی ہے اس پر توجہ کیجیے گا۔ پہلی بات یہ ہے، اس بندے کے اعمال پہلے تلے ہیں یا نہیں تلے؟ تلے ہیں، اس کے اعمال پہلے بھی تلے ہیں۔ ہم نے اس کاغذ کے ٹکڑے سے پوچھا، اے کاغذ کے ٹکڑے، اعمال اس کے پہلے بھی تلے ہیں؟ توجہ، اعمال اس کے پہلے بھی تلے ہیں، لیکن اے کاغذ کے ٹکڑے یہ بتا، تو چھوٹا سا ٹکڑا ہو کے ایک بندے کی تقدیر بدل رہا ہے، ایک بندے کو گویا دوزخ سے اٹھا کے جنت میں ڈال رہا ہے، ایک شخص جو گویا بدبخت ہو چکا تھا اس کو خوش قسمت بنا رہا ہے، اس کو جنت میں داخل کروا رہا ہے۔ اے کاغذ کے ٹکڑے، تیرا وزن آیا کہاں سے؟ تجھے یہ طاقت ملی کہاں سے؟ تیرے پاس یہ پاور آئی کہاں سے؟ تیری طاقت کہاں سے بنی ہے؟ تیری حیثیت کہاں سے آئی ہے؟ تیرا ذاتی وزن نہیں، تیری ذاتی اوقات نہیں، تیری ذاتی حیثیت نہیں۔ کاغذ کا ٹکڑا جواب دیتا ہے، اے سوال کرنے والے، میرا ذاتی کوئی وزن نہیں، کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، لیکن اے سوال کرنے والے، میری اوقات نہ دے، میری حیثیت نہ دے، میری طاقت نہ دے، میری قدرت نہ دے، میرے لیول سٹیٹس کو نہ دے، ارے مجھے نہ دے، اس ہاتھ کو دیکھ جس ہاتھ سے ہوتے آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ یہ بلال حبشے کا باشندہ تھا، حبشے میں رہنے والا تھا، لوگوں کی نظر میں غلام کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن اے بلال، میرے نبی نے تجھ سے فرمایا ہے، بلال معراج کی رات میں نے تجھے اپنے آگے چلتا دیکھا ہے، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بھی یہی جواب دیا، سونے یہ تمہاری نسبت ہے کہ جس نے مجھے عرشوں تک پہنچا دیا ہے، بلکہ حوروں کی آنکھوں کا تارا بنا دیا ہے، مجھے صحابہ، کئی صحابہ کا آنکھوں کا منظور نظر بنا دیا ہے۔ سونے یہ آپ کی نسبت کا کمال ہے۔ تو اس ٹکڑے نے بھی یہی جواب دیا، اصل معاملہ یہ ہے، پاپا کہنے ہونا نا، تو نہیں تیرے سائیاں دا منہ ہے، کسی اور کی برکت ہے۔ اور ایک اور بڑی قابل غور بات، اہل علم میری بات کو سمجھیں اور آپ کو میں سمجھا کے انشاءاللہ جاؤں گا، توجہ کیجئے گا۔ درود شریف نیکی ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح، نیکی ہے، درود نیکی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ نیکیوں والا جو فرشتہ ہے، وہ جو بھی بندہ نیکی کرتا ہے وہ نیکی لکھتا ہے۔ پہلے نمبر پر درود نیکی ہے، دوسرے نمبر پر جو بھی نیکی بندہ کرتا ہے فرشتہ لکھتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، فرشتے پہلے بھی اعمال تول چکے ہیں، یہ درود والی نیکی پہلے کہاں تھی؟ کیا درود والی نیکی پہلے نہیں تولی گئی؟ تو گویا اس کا جواب امام بخاری میں دیتے ہیں، فرمانے لگے ارے خدا کا بندہ، یہ نیکیاں اس کی تول چکی ہیں، لیکن گویا سرکار فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون۔ ارے جو عمل، جو نیکی، جو درود فرشتے نہیں دیکھ رہے، جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، مصطفیٰ کی آنکھ دیکھ بھی رہی ہے، اس کو سن بھی رہی ہے۔ کیونکہ میں اوروں جیسا نہیں، توجہ کیجئے گا۔ میں کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہ وہ بھی بشر ہم بھی بشر، ان سے صرف اتنا پوچھ لیا کرو، یہ نہ کہو کہ وہ ہماری طرح ہے۔ چلو یہ تم کہہ لیتے ہو، کسی سے اتنا پوچھو کہ یار تم ذرا یہ لکھ کے دے دو کہ میں ان کی طرح کا ہوں۔ کوئی بول دے، ارے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اس کی طرح کا، اس کا مطلب وہ دونوں برابر ہو گئے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ وہ ہماری طرح ہے، اس کو بولو ذرا یہ لکھ کے دے دے کہ تو ان کی طرح کا ہے۔ ایسا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ ارے خدا کا بندہ، جب تو ان کی طرح کا نہیں ہو سکتا، وہ تیری طرح کے بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی شان یہ ہے، فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون۔ میں وہ دیکھ سکتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں مصطفیٰ وہ سن سکتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔
اللہ کریم ہمیں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.